علماء سے سن رکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں سونا عبادت ہے، تو پھر یہ روٹین بھی جو بہت سارے دوست احباب اپناتے ہیں، شاید میں بھی کبھی کرتا ہوں، جب یہ رمضان ٹرانزیشن کا سلسلہ نہیں تھا، کہ اب میں فجر کے بعد سو رہا ہوں، اب مجھے اس وقت اٹھانا جب بالکل نماز قضا ہونے میں کوئی 3.5 منٹ رہ گئے ہوں، تو اب میں اٹھ کے نماز پڑھ کے تو پھر دوبارہ سو جاؤں گا، پھر اگلی نماز کے قضا ہونے سے پہلے اٹھانا. تو ٹھیک ہے، اس میں اپنے لیے روزے میں بڑی آسانی پیدا کر لی. اس آسانی کو شاید ایک تو بتائیے گا نامناسب ہے ایسے آسانی پیدا کرنا ہے نہیں، دوسرا کہ اگر نامناسب ہے بھی تو بہرحال روزہ اس سے ختم تو نہیں ہو جاتا، خراب تو نہیں ہوتا. روزہ جو فرضیت ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے روزہ فرض کیا ہے انہوں نے اپنی منشا کیا پیش کی ہے. صحیح ہے. تو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باجماعت نمازیں پڑھی جائیں. جتنا بھی انسان مشقت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، نماز کو باجماعت پڑھنا چاہیے. اور خاص طور پہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو فجر جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے تک یہ جو وقت ہے، خاص طور پہ اس میں ضرور ذکر و عبادت کے اندر لگنا چاہیے. آج جو امت کے اوپر بہت زیادہ مسائل رزق کے اعتبار سے، بے برکتی کے اعتبار سے آئے ہوئے ہیں، وہ صبح سونے کی وجہ سے ہیں. کم از کم جب سورج نکلتا ہے اس وقت تک ضرور جاگنا چاہیے. ذکر، تلاوت، حکم اس کا بھی ہے. بہت سارے لوگ میرے ایسے ہوتے ہیں جو سورج نکلنے تک تو جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے فوراً سو جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ آ کے جگایا، آرام فرما رہی تھی. فرمایا استیقظی یا فاطمہ، اے فاطمہ اٹھو، یہ وقت تو اللہ کی طرف سے رزق کے تقسیم ہونے کا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو فجر میں اٹھنے کی بھی اور اس کی توفیق عطا فرمائے.